مسیح خداوند کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرا نام رحیل مسیح ہے اور آج میں پھر ایک اہم سوال پر بات کروں گا کہ زندگی کے معنی کیا ہیں؟ یہ زندگی میں ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ زندگی میں مقصد، پرفیکشن اور اطمینان کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ زندگی میں دیر تک قائم رہنے والی چیز کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے اہم سوالات پر غور کرنے کے لیے کبھی نہیں رکتے، اور پھر کئی سوالوں کے بعد جب وہ ان سب چیزوں یا مقاصد کو حاصل کر بھی لیتے ہیں جن پر ان کی شروع سے گہری نظر تھی، تو وہ اپنی زندگی میں مڑ کر دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ان کے تعلقات کس طرح سے زوال کا شکار ہو گئے، اور سب کچھ پانے کے بعد بھی وہ اندرونی طور پر خود کو خالی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ایک کھلاڑی جب اپنے اس شعبے میں عروج پر پہنچ گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ جب اس نے ایک کھلاڑی کے طور پر اپنی زندگی کو شروع کیا تو اس وقت کوئی اس کی خاص رہنمائی کرتا، اور اگر کوئی اس کی رہنمائی کرتا تو وہ کیسی ہوتی؟ اس نے جواب دیا، میری یہ خواہش ہے کہ جب میں نے ایک کھلاڑی کے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کیا تو اس وقت کوئی مجھے یہ بتاتا کہ جب میں اپنی زندگی میں کھیلوں کے میدان میں عروج پر پہنچ جاؤں گا تو پھر اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مقاصد ہیں جن پر جب کوئی شخص اپنی زندگی کے کئی سال لگا دیتا اور جب وہ ان مقاصد کو پوری طرح سے حاصل کر لیتا ہے تو اسے ان کا کھوکھلا اور خالی پن نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کو آگے لائف میں بڑھنے کے لیے کچھ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، ان کو آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کا زندگی میں مقصد ہے کہ میرا ایک بڑا گھر ہو، عالیشان گھر ہو، تو جب وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے تو جب وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے تو یہ تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب اسے چاہیے کہ ابھی وہ مر جائے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ میرا عالیشان گھر ہو۔ تو جب گھر بن گیا تو اب اس کا جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے زندگی میں ایسا کوئی مقصد بنائیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ ہماری انسانی تہذیب و تمدن میں اکثر لوگ زندگی کے اصل معنی پر غور نہیں کرتے۔ وہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ان چیزوں میں وہ زندگی کے معنی اور مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ اس طرح کی کچھ انسانی دوروں میں کاروبار میں کامیابی، دولت، اچھے تعلقات، جنسی تسکین، سیر و تفریح، موج مستی اور دیگر لوگوں کا بھلا کرنا شامل ہے۔ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں دولت، تعلقات اور سیر و تفریح کے مقاصد کو حاصل کر لیا تو بھی ان کی ذات کے اندر ایک گہرا خلا باقی رہا، خالی پن کا ایک ایسا احساس جس کو کوئی بھی اور چیز بھر نہیں سکتی، وہ پیدا ہو گیا۔ وائز کی کتاب کے مصنف نے بھی بہت ساری باطل چیزوں میں زندگی کے معنی اور مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور پھر وہ جو خالی پن کے احساس کا تجربہ کرتا ہے اور اسے کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ وائز کی کتاب پہلا باب دوسری آیت، باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ وائز کی کتاب کے مصنف سلیمان بادشاہ کے پاس انتہا کی دولت تھی۔ اس کے پاس جو حکمت تھی ویسی حکمت نہ اس کے دور میں کسی کے پاس تھی اور نہ ہمارے دور میں ایسی حکمت ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے عورتیں، محلات اور باغات جن پر شاہد اس کے ارد گرد کی بادشاہتیں رشک کرتی ہوں۔ اس کے پاس ہر طرح کی بہترین چیزیں تھیں، کھانا، مے، تفریح اور عیش و عشرت کی تمام چیزیں۔
اس نے ایک مقام پر کہا تھا کہ اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھیں میں نے ان سے باز نہ رکھا، میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا۔ وائس کی کتاب 2 باب 10 آیت۔ اور اس کے باوجود اس نے سورج کے نیچے زندگی کا خلاصہ کچھ یوں کیا ہے کہ جو زندگی سب لوگ گزارتے ہیں، زندگی میں وہ سب کچھ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ سب کچھ جس کا ہم اپنی آنکھوں اور اپنے حواس کے ساتھ تجربہ کر سکتے ہیں، وہ سب باطل یعنی بے معنی ہیں۔ اس عجیب سے خلا کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ خدا نے دراصل ہمیں کچھ ایسی چیزوں کے لیے تخلیق کیا ہے جو اس دنیا کی ان تمام چیزوں سے جن کا ہم یہاں پر تجربہ کر سکتے ہیں برتر اور اعلیٰ ہیں۔ سلیمان نے خدا کے بارے میں کہا کہ اس نے ابدیت کو بھی ان کے دلوں میں جگزین کیا ہے۔ وائس 3 باب 11 آیت۔ ہم اپنے دلوں کے اندر سے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اب اس وقت یہاں پر جو کچھ ہے وہی حقیقت نہیں، بلکہ کچھ اس سے بڑھ کر اس سے آگے بھی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم زندگی کے معنی کے حوالے سے ایک اشارہ اس حقیقت میں پا سکتے ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ پیدائش 1 باب 26 آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے زیادہ بڑھ کر خدا کے مانند ہیں۔ ہم اس حقیقت کو بھی دریافت کرتے ہیں کہ انسان کے گناہ میں گرنے اور اس گناہ کی وجہ سے زمین کے لعنتی ہونے سے پہلے مندرجہ ذیل چیزیں سچی تھیں۔ پہلی چیز، خدا نے انسان کو ایک معاشرتی مخلوق کے طور پر تخلیق کیا۔ پیدائش 2 باب 18 سے 25 آیت۔ دوسری چیز، خدا نے انسان کو زمین پر کرنے کے لیے کام دیا۔ پیدائش 2 باب 15 آیت۔ خدا کی انسان کے ساتھ رفاقت تھی۔ پیدائش 3 باب 8 آیت۔ اور چوتھی بات، خدا نے انسان کو زمین اور اس پر موجود ہر ایک چیز پر اختیار بخشا۔ پیدائش 1 باب 26 آیت۔ یہ نکات اپنے اور زندگی کے معنی کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان کثرت کی زندگی حاصل کرے، لیکن ہماری حالت، بالخصوص ہمارے خدا کے ساتھ تعلق یا رفاقت، گناہ میں گرنے کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوئی، اور اس گناہ کی وجہ سے یہ دنیا بھی لعنت زدہ ہو گئی۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ خدا ہماری زندگی کے معنی کو بحال کرنے کے حوالے سے سوچتا ہے۔ خدا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس موجودہ تخلیق کو تباہ کرنے کے ایک نئے آسمان اور نئی زمین تخلیق کرے گا۔ اس وقت وہ نجات پانے والے سبھی لوگ مکمل رفاقت کے ساتھ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ مکاشفہ 20 باب 11 سے 15 آیت۔ گناہ کی لعنت کو ایک دن ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد گناہ، دکھ، تکلیف، بیماری، موت، درد و آہ و نالہ نہ رہے گا۔ خدا بنی انسان کے ساتھ رہے گا اور وہ سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی۔ بس ہم ایک طرح سے پورے دائرے میں گھومیں گے۔ خدا نے ہمیں تخلیق کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ انسان نے گناہ کیا جس کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان رفاقتی سلسلہ ٹوٹ گیا۔ خدا ابدی زندگی میں اسی رفاقت کو مکمل طور پر بحال کرتا ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں ہر ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ہم ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جس میں ہم خدا سے ابدی طور پر دور ہو جائیں گے، اور یہ کسی بھی بڑی سے بڑی ناکامی اور خالی پن سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ لیکن خدا نے ایک طریقہ پیش کیا ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف ابدی برکات ممکن ہیں
بلکہ اس کی مدد سے اس زمین پر ہماری زندگی زیادہ بامعنی اور بامقصد بن جاتی ہے۔ اس ابدی زندگی کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی کے معنی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے حقیقی معنی اب اور آئندہ زندگی میں ابدیت تک کے لیے اس بات میں ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ حقیقی تعلق، ہماری رفاقت بحال ہو۔ یہ بحالی صرف اور صرف خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہی ممکن ہے، جس نے ہماری خدا کے ساتھ صلح کروا دی۔ رومیو 5:10 جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو جب وہ نجات ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فضل سے حاصل کر لی جاتی ہے، تو اس وقت خدا کے فضل سے ہم اپنی زندگی میں اس بامعنی مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے معنی جانیں۔ یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ۔ یوحنا 10:10 ایک کثرت کی زندگی حاصل کرنا دراصل وہ ہے جو بامعنی اور بے مقصد پن اور خالی پن سے پاک ہے۔ زندگی کے معنی دراصل خدا کے جلال میں لپٹے رہنا ہے۔ جب خدا اپنے برگزیدوں کو بلاتا تو وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں نے ہی بنایا، لاؤ۔ عیسائیٰ 43:6-7 وہ مقصد جس کے تحت ہم تخلیق کیے گئے تھے وہ خدا کا جلال ہے۔ جب کبھی بھی ہم خدا کے جلال کو اپنے جلال کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت ہم زندگی کے معنی کھو دیتے ہیں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ خداوند مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ زبور 37:4 میرے عزیزو، ہم نے زندگی کے معنی کیا ہیں اور زندگی میں ہمارا بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں رہیں، ہر وقت خدا کی حضوری میں رہیں اور خدا کا جلال میں رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا مقصد ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو زندگی کے معنی اور یہ جو زندگی میں ہم سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں، یہ والا سوال ہم نہ کریں، کیونکہ ہمیں آج پتہ چل گیا ہے کہ زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔